علم و علم کا مسکن اور گہوارہ ہے تو، شب تاریخ میں ستارہ منزل ہے تو، کبھی یہ تخیل تھا نہ سوچا تھا کبھی نگاہ سے، عالم افق پر جامع اشاعت القرآن بن کر چھایا تو۔ اور اس کے بعد بہت ہی اہم اور اس نور باوقار تقریب کا آخری حصہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں شیخ المشائخ، شیخ الحدیث، ولی و کامل، عالم ربانی، ہمارے مخلص، ہمارے شفیع، بہت ہی پیارے اور بہت ہی مربی، رئیس جامعہ دار مصطفیٰ فیض آباد، مسئول وفاق المدارس العربیہ پاکستان، حضرت اقدس جو شروع سے اس جامعے کی سرپرستی فرماتے رہے، جب ان کو بلایا حضرت دعوت پر لبیک کہتے رہے، حضرت اقدس حضرت مولانا قاری حق نواز صاحب دعوت برکاتہ کی خدمت و درخواست سے آخری حدیث کا درس دینے کے ساتھ ہم سب تلامید کو نصائح سے نوازے۔ حضرت اقدس حضرت مولانا قاری حق نواز صاحب دعوت برکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له۔ اما بعد، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالروبیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، واما القاسط فهو الجائد۔ وبسند متصل منا الى الشيخ البخاري قال حدثنا احمد بن اشقاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ وقت کافی گزر گیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں جامعہ اشاعت القرآن کی انتظامیہ سے، اساتذہ سے، طلباء سے، طالبات سے انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ یہ پروگرام 7 مارچ کو ہونا تھا اور میری کسی اپنی کمزوری کی بنیاد پر وہی تاریخ میں نے جامعہ اشاعت القرآن کو بھی دے دی اور وہی تاریخ میں نے بلوچستان کے ایک شہر دکی کے اندر بھی دے دی غلطی سے۔ اب میں پریشان ہوا، لا یموت ولا یحییٰ، نہ جینا نہ مرنا، تو میں نے ان حضرات کو بلایا اور درخواست کی کہ یہ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ایثار کو قبول فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم گھر کے لوگ ہیں، وہ باہر اور دور کے لوگ ہیں، لہذا ہم پھر بھی اپنا پروگرام بنا سکتے ہیں لیکن آپ وہاں چلے جائیں، اور ہم 7 تاریخ کی بجائے 14 تاریخ کو اپنا پروگرام رکھ لیتے ہیں۔ مجھے احساس ہے کہ دعوت نامے بھی چھپ جائیں، اشتہار بھی چھپ جائے، پروگرام کو رد و بدل کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ بہرحال میں انتظامیہ سے بھی، اساتذہ سے بھی، طلباء سے بھی اور طالبات سے بھی انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری اس کمی کوتاہی کو معاف فرمائیں گے۔ اس تمہید کے بعد بخاری شریف کا یہ آخری درس ہے۔ درس کے کچھ اپنے تقاضے ہیں اور آنے والوں کے کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ جن بچیوں نے 6 سال مکمل کر کے آج آخری درس پڑھنا تھا، ظاہر ہے کہ ان کے درس کے بھی کچھ تقاضے ہیں کہ ان کو درس پڑھایا جائے، بتایا جائے، کچھ علمی گفتگو ہو تاکہ ان کا حق بھی ادا ہو۔ اور جو پہلی دفعہ یا کم سے کم ان اجتماعات کے موقع پر حاضر ہوتے ہیں
ان کا بھی کچھ تقاضا ہے کہ وہ بھی بیچارے جیسے آئیں ویسے چلے جائیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اب اگر ان کے حقوق کی رعایت برتے تو وہ طالبات کا حق مارا جائے گا، اور اگر بالکل ان کی رعایت کی جائے تو ان بیچاروں کا حق مارا جائے گا۔ اب وہ درس والا بیچارہ جو ہے وہ انتہائی آزمائش کے اندر ہے، وہ ان کی رعایت کرے، ان کی رعایت کرے، پھر درس کی رعایت کرے۔ بہرحال اب مختصر وقت کے اندر نہ تو حقیقی معنوں میں درس کا حق پورا ادا ہو سکے گا اور نہ ہی آنے والوں کی مہمانی کا حق ادا ہو سکے گا۔ اس لیے کچھ تھوڑے سے وقت کے اندر دال دلیا کر لیتے ہیں، کچھ ان کی بھی رعایت ہو جائے، کچھ سبق والوں کی بھی رعایت ہو جائے۔ تو اگر سبق والی بچیوں سے یہ زیادتی ہو وہ ہمیں معاف کر دیں، آنے والوں کے حق میں کوئی زیادتی ہو تو وہ ہمیں معاف کر دیں، ایڈوانس میں پہلی عرض کر چکا ہوں۔ اس کے بعد دوسری گزارش یہ ہے کہ جنہوں نے بخاری شریف پوری کی پوری پڑھائی ہے، کیا وہ آخری حدیث نہیں پڑھا سکتے تھے؟ سوال یہ ہے کہ آخری حدیث کیوں نہیں پڑھا سکتے تھے؟ جب پوری دو باب بخاری شریف انہوں نے پڑھائی ہے تو ایک باب اور ایک حدیث کو کیوں نہیں پڑھا سکتے تھے؟ حق بھی انہی کا ہے کہ وہ آخری درس دے۔ تاہم یہ ایک سلسلہ ہے، تکمیل قرآن ہو یا تکمیل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ہمارے اکابر شادیاں تو بڑی سادہ انداز میں کیا کرتے تھے، لیکن جب قرآن پاک کی تکمیل ہوتی تھی یا درس حدیث کی تکمیل ہوتی تھی تو اس پر ہمارے اکابر سے یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے قرض لے کر بھی اس شایان شان چیز کو اپنایا ہے تاکہ ان کے شان اجاگر ہو اور شان دوبالا ہو۔ ویسے بھی ہمیں اکابر نے بتایا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت ایک قرآن پاک کی سورت مکمل حفظ کر لی، سورہ بقرہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سورت جب مکمل کر لی یعنی سورہ بقرہ، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اونٹ ذبح کیا تھا اور دوست اور احباب کو دعوت دی تھی اور ان کی دعوت کا اہتمام کیا تھا، ایک سورت۔ اور یہاں تو ماشاءاللہ بچوں نے پورے قرآن پاک کو مکمل حفظ کیا ہے۔ حفظ کرنے والے بچوں کو، ان کے والدین کو دل کی گہرائیوں سے مبارک ہو، اور یہ میں اور یہ مجمع ان کو سارا مبارکبادیاں نہیں دے رہا ہے، بلکہ بقول حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کے، وہ انہوں نے ایک موقع پر لاہور میں ارشاد فرمایا تھا، اور اس مجلس کے اندر بحمد اللہ بفضل اللہ میں بھی موجود تھا، صرف ایک بچے کے ختم قرآن پاک پر فرمایا تھا کہ اس بچے کے ختم قرآن پر اس کے ماں اور اس کے باپ اور اس کی فیملی کو برادری کے لوگ ہم اور آپ مبارکبادی دیں گے، لیکن میں اپنی بصیرت اور بصارت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت سمندروں کی ساتوں تہوں کے نیچے رہنے والی مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہی ہیں کہ تمہیں مبارک ہو، قرآن کا ایک حافظ اور پیدا ہو گیا ہے۔ اور جب تک یہ قرآن پاک پڑھنے والے رہیں گے، باقی رہیں گے، حفاظت کرتے رہیں گے، اس وقت تک ہمیں سمندروں کی ساتوں تہوں کے اندر زندگی ملتی رہے گی اور خوراک اور غذا ملتی رہے گی۔ جس دن قرآن پاک پڑھنے والے، پڑھانے والے اور یہ حفاظت کرنے والے ختم ہو گئے، اس دن سمندر ہمیں زندگی نہیں دے گا، بلکہ آگ کے سمندر میں تبدیل ہو کر ہمیں بھون کر کباب بنا ڈالے گا۔ قرآن پاک کی برکت سے ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے، تمہیں مبارک ہو۔ یہ دریاؤں کی مچھلیاں بھی ایک دوسرے کو سمندروں کی ساتوں تہوں کے نیچے مبارکبادیاں دے رہی ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ یہ کھیپ ہے جو حافظ قرآن ہوئے ہیں، اللہ سے دعا ہے آپ اس سب کے سب اس پر آمین کہہ دیجئے گا۔ اللہم بارک فی علمہم، اے اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ یہ وہ طبقہ ہے جن کے بقا سے پورے عالم کا بقا ہے، یہ باقی تو پورا عالم باقی، اور جس دن یہ باقی نہیں رہے گے تو اس دن
فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. جس دن یہ باقی نہیں رہیں گے، اللہ کی قسم، چھن چھن بک بک کرنے والوں کے لیے اللہ اپنے سورج کے نظام کو باقی نہیں رکھیں گے. اللہ اپنے چاند کے نظام کو گانے والوں کی وجہ سے باقی نہیں رکھیں گے. فریب کرنے والوں کی وجہ سے اللہ تعالی زمین کو تھامے نہیں رکھیں گے. زمین تھمی ہوئی ہے، آسمان باقی ہے. تو واللہ العظیم اس پر سینکڑوں مرتبہ قسم کھائی جا سکتی ہے کہ یہ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والوں کی وجہ سے یہ زمین تھمی ہوئی ہے، یہ آسمان باقی ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری چالاکیوں ہوشیاریوں ہماری پلاننگ کی وجہ سے. نہیں نہیں، یہ کلام اللہ کی وجہ سے یہ سب کچھ بازاروں کی رونقیں ہیں، یہ چلچلاتی کاریں ہیں، یہ بنگلے ہیں، یہ کوٹھیاں ہیں، یہ حکومتیں ہیں، یہ سارے کے ساری چیزیں یہ کلام اللہ کی وجہ سے ہیں. حدیثوں میں آتا ہے کہ رب ذوالجلال غضب میں آتے ہیں جب زمین پر بے حیائی اور عریانی اور فحاشی کو ہوتے ہوئے دیکھتے. غضب میں آتے ہیں. ارادہ خدا بندی ہوتا ہے کہ اب میں ان کے لیے زمین و آسمان کو باقی رکھوں. اللہ ارادہ کرتے ہیں کہ اب میں خسف اور مسخ کے عذاب میں مبتلا کر دوں. دھنسا دیے جائیں زمین کے اندر، زلزلے آ جائیں ان کے اندر. لیکن رات کی تاریکیوں میں اور دن کے اجالوں میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو قرآن کو سینے کے ساتھ لگا کر گھروں سے چلتے ہیں، فرمایا ان کو دیکھ کر خدا کا غضب رحمت میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ ابھی میری زمین پر اللہ اللہ کہنے والے موجود ہیں. اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط. علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس باب کے قائم کرنے سے امام بخاری کا مقصود ہوا پرستوں کی تردید ہے. امام بخاری کا مقصود باطل فرقوں کی تردید ہے. اس سے ایک بات کا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے دو جز ہیں اور اہم ترین جز ہیں. ایک یہ ہے کہ حق کی تائید ہو، وتواصوا بالحق، حق کی بھرپور تائید ہو اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. اسلام کا دوسرا جز کیا ہے کہ باطل کی تردید بھی خوب ہو، تخلیہ بھی ہو، تحلیہ بھی ہو. فرمایا کہ کلمے کے اندر بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے اندر لا الہ جب آپ کریں تو کتنے باطلوں سے ٹکرانا پڑے گا. کہتے ہیں فقط لا پر عمل کرو گے تو کتنے فرعونوں سے ٹکر لینی پڑے گی فقط لا پر عمل کرو گے تو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں باطل فرقوں کی تردید کر رہے ہیں. حق کی تائید گزر چکی، باطل کی تردید. اور وہ باطل کون سے ہیں؟ وہ ہیں کہ جو عقل پرست ہیں، ہوا پرست ہیں. عقل پرست کون ہوتے ہیں آپ کہیں گے؟ جواب یہ ہے کہ عقل پرست وہ ہیں کہ جو ان کی کھوپڑی میں بات آئے، سمجھ میں آئے، اس کو تو مانتے ہیں، اور جو ان کی چھوٹی سی کھوپڑی میں نہیں آتی ہے بات، اس کو جناب وہ رد کر دیتے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اور وہ ہر زمانے میں، پرانے زمانے میں امام بخاری کے زمانے میں ان کو معتزلہ کہا جاتا تھا، جہمیہ کہا جاتا تھا، کرامیہ کہا جاتا تھا، مرجئہ کہا جاتا تھا. اور آج کل کے زمانے میں بھی یہ باطل پرست طبقے جو عقل میں آتا ہے کہتے ہیں ہاں یہ تو دین ہے، لیکن جو عقل میں نہیں آتا ہے اس کو دین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ عزیزو، جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے میرے رب کی وحی کی ابتدا وہی سے ہوتی ہے. عقل کے گھوڑے ہر زمانے میں ٹھوکر کھاتے نظر آتے ہیں، وحی کے شہ سواروں میں کبھی جناب ٹھوکر لگی نہیں. عقل کے گھوڑے ٹھوکر کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں.
کل ان کی عقلوں کے فیصلے کچھ تھے اور آج ان کی انہی عقلوں کے فیصلے کچھ ہیں. میں مختصراً آپ کو عرض کروں، کسی زمانے میں اخباروں میں اور ٹی وی پر ریڈیو پر یہ چلتا تھا کہ اسپرین کی گولی آپ کی صحت کی ضامن ہے، ٹھیک ہے، کھاؤ اور صحت مند بن جاؤ. یہ جناب شور مچتا تھا، نیولجین کی گولی ہے، یہ آپ کی صحت کی ضامن ہے. اور آج ڈاکٹر کہتے ہیں خبردار نہیں کھانا، ٹھیک ہے، زہر ہے، زہر، میٹھا زہر ہے. کل کسی کی عقل نے وہ فیصلہ کیا تھا، آج کسی کی عقل یہ فیصلہ کر رہی ہے. عقل ہر زمانے میں ٹھوکریں کھاتی ہے، لیکن وحی کے اندر جناب اتنی حقیقت پسندانہ صورتحال ہے کہ وحی نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. 1400 سال سے آج اس میں کچھ آج تک کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک مسئلہ قرآن کا دین کا بیان کرتے ہیں. قرآن کا مسئلہ یہ ہے کہ قیامت والے دن اعمال کا وزن ہوگا. ہمارے جتنے اعمال ہوں گے ان کا وزن ہوگا. عقل پرستوں نے کہا کہ جی قرآن کی تلاوت آپ نے کی، یہ تو ہوا ہے چلی گئی، اس کا وزن کیسے ہوگا؟ وزن تو جسم والی چیز کا ہوتا ہے، آراز والی چیزوں کا تو وزن نہیں ہوتا ہے. بلاک کا وزن ہے، کلر کا کیا وزن ہے؟ کپڑے کا وزن ہے، کپڑے کے کلر کا کیا وزن ہے؟ لہذا ہماری عقل اس کو نہیں مانتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وزن ہوگا بابو. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک تولے کے ماسے کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی عمل کیا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. قیامت والے دن اعمال کا وزن ہونا یہ برحق ہے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. ان تمام آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت والے دن اعمال کا وزن ہوگا. سائنسی ایجادات نے، آپ یقین کیجئے کہ اسلام کی تائید کی ہے. سائنسی ایجادات نے اسلام کی بہت ساری چیزوں کی تائید کی ہے. اس وقت حرارت کو ناپا تولا جا رہا ہے، گرمی کو، سردی کو ناپا تولا جا رہا ہے. حرارت بھی تل رہی ہے، برودت بھی تل رہی ہے، حتیٰ کہ چلتی ہوئی ہوا کو بھی ناپا جا رہا ہے کتنی تیز رفتار سے جا رہی ہے. اور گلگت سے ہوا چل رہی ہے، کراچی کے اندر 3 دن کے بعد بارش ہوگی ہوا کے شکل کو دیکھ کر. ناپا تولا جا رہا ہے، حرارت کو تولا جا رہا ہے، برودت کو تولا جا رہا ہے، ہوا کو تولا جا رہا ہے، پانی کو ناپا جا رہا ہے، گیس کو ناپا جا رہا ہے، بخار کتنے درجے کا ہے، یہ سب کچھ ناپا تولا جا رہا ہے. اگر انسانوں کے بنائے ہوئے آلات ان تمام چیزوں کو ناپ توڑ رہے ہیں تو انسانوں کا جو خالق ہے وہ اعمال کو وزن کیسے نہیں کر سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. لہذا قیامت والے دن اعمال کا وزن ہوگا. اور اس سے ایک بات کا یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بعض لوگ گنتی پر توجہ دیتے ہیں. میں نے جی 25 عمرے کر لیے، میں نے زندگی کے اندر جناب 70 عمرے اور حج کر لیے. اور جب ہمارے یہاں قرآن خوانی ہوتی ہے تو جناب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ابا جان کو 25 قرآن کا ثواب پہنچا دیں. وہ میرے بھائیوں یہاں سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ کسی کی گنتی سے پریشرائز نہیں ہو، ٹھیک ہے نا؟ زیادہ گنتی میں لا کر اللہ کو تم کہتے زیادہ لوگ جمع کرو تو حکومت پریشرائز ہو جائے گی. اللہ پریشرائز نہیں ہوتے ہیں. اللہ کے یہاں گنتی کا اعتبار نہیں. ایک طرف 25 قرآن ہوں اور ایک طرف 25 لفظ اور حروف ہوں، ان دونوں کے اندر فرق یہ ہوگا کہ اگر ان 25 قرآنوں کے اندر جناب بدل نہیں ہوگا تو وہ ہوا منصورہ ہو جائے گی، ریل کی طرح اڑ جائے گی. اور اگر 25 الفاظ کے اندر اگر آپ نے بدل ڈال دیا ہے تو پھر یقین کی بن جائے گی. اب آپ کہیں گے کہ اعمال بھاری پر اعمال کے اندر کیسا آئے گا؟ تو یاد رکھو اعمال کے اندر 2 چیزوں کا سکہ بھرو پھر اعمال بدلی ہو جائیں گے.
دو چیزوں کا سکہ ہو، وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک تو اخلاص نیت ہے، نیت اچھی ہو، اچھی نیت ہو، اچھی نیت کا سکہ اعمال میں ہو، اور دوسرا اتباع ہے،